مسلم ممالک اسرائیل سے تعلقات منقطع کریں۔ OIC اجلاس بلا کر ایسی حکمت عملی وضع کی جائے جس سے اسرائیل کا مل کر مقابلہ کیا جا سکے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ اسرائیل نے ایران، یمن اور فلسطین کو ٹارگٹ بنایا، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اسد قیصر نے کہا۔ ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ حکومت OIC اجلاس بلانے میں کردار ادا کرے۔ ایران کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب۔ آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت 6 مرحلوں میں سینکڑوں میزائل داغ دیے۔ رات بھر تل ابیب پر ایرانی میزائل برستے رہے۔ وزارت دفاع کا کمپلیکس اور فوجی ہیڈ کوارٹرز نشانہ۔ وسطی اسرائیل میں کثیر المنزلہ ٹاور سمیت 10 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ 4 اسرائیلی ہلاک اور 90 سے زائد زخمی ہو گئے۔ کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو آپریشن جاری، زخمیوں کی زیر زمین وارڈز میں منتقلی۔ یہ رات اسرائیل پر بہت سخت گزری، مجھے 5 بار شیلٹر میں پناہ لینا پڑی۔ اسرائیل میں امریکی سفیر کا ایکس پر پیغام۔ ایران پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری جاری۔ تازہ حملوں میں مہر آباد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسد آباد ملٹری بیس پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی صوبے مشرقی آذربائیجان اور زنجان پر بھی بمباری۔ دفاعی نظام نے متعدد اسرائیلی میزائل مار گرائے۔ ایران کا F-35 سمیت 2 اسرائیلی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے طیارے گرنے کی تردید کر دی ہے۔ جو بھی اسرائیل کی مدد کو آئے گا ہمارا ہدف ہوگا۔ آپریشن وعدہ صادق سوم، بے گناہ لوگوں کے خون کا بدلہ۔ صہیونی حکومت سزا سے بچ نہیں پائے گی، اسرائیل کو مفلوج کر کر ہی دم لیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا عوام کے نام پیغام۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بولے، جارحیت کا جواب دینا ہمارا جائز حق ہے، پوری عسکری قوت دکھائیں گے۔ بھرپور جوابی حملوں پر ایران میں جشن کا سماں، عوام سڑکوں پر نکل آئے، فوج کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ ایران کے خلاف جنگ آسان نہیں ہوگی، عوام کو طویل عرصے تک زیر زمین پناہ گاہوں میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں ایران کے میزائل اور ڈرون انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ فی الحال خامنائی کو مارنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اسرائیل کے ایران پر حملے سے متعلق سب کچھ معلوم تھا، اس سے پہلے کہ کچھ بھی نہ بچے ایران ڈیل کر لے۔ فرانسیسی صدر بھی ٹرمپ کی زبان بولنے لگے۔ میکرون کا اسرائیل کا دفاع کرنے کا اعلان۔ اسرائیل نے ایران میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی مندوب کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں گفتگو، کہا اقوام متحدہ کی خاموشی اسرائیلی جرائم میں ملوث ہونے کے مترادف ہوگی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کی فریقین سے تحمل کی اپیل، کہا کشیدگی روکنے کا وقت آ گیا، امن اور سفارتکاری کو فروغ دیا جائے۔ امریکی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا تنازعات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرنے پر زور۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی رابطہ۔ روسی صدر نے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ولادیمیر پوٹن کا نیتن یاہو اور ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ مسعود پزشکیان کا جواب۔ ایران کو اقوام متحدہ چارٹر کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے، پاکستان کے اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیل کی جانب سے خود مختاری کی مسلسل خلاف ورزیاں معمول بنتی جا رہی ہیں۔ عالمی برادری کشیدگی کم کرانے کے لیے اقدامات کرے، اسرائیل کو صفاقانہ کارروائیوں پر جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق کانفرنس ملتوی کر دی گئی۔ کانفرنس 17 سے 20 جون تک نیو یارک میں ہونا تھی۔ خطے میں فلائٹ آپریشن معطل ہونے کی وجہ سے فلسطینی صدر نے کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی۔ فرانسیسی صدر نے بھی کانفرنس کا مقام اور وقت تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کا غزہ مغربی کنارے میں بگڑتی انسانی صورتحال پر اظہار تشویش، فلسطینیوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔
نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت فلسطینی عوام کے لیے امداد پر جائزہ اجلاس۔ غزہ میں بدترین صورتحال اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نتیجہ قرار۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان فلسطینی طلباء کی تعلیمی معاونت میں اضافہ کرے گا۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی جاری، مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی کو بند کر دیا۔ حماس کی شدید مذمت، عالمی برادری سے مسجد الاقصی میں داخلے پر پابندی ختم کرانے کا مطالبہ۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی بند کرنے کی کوشش جنگی جرم۔ بھارت نے بلا جواز جنگ مسلط کی۔ پاکستان نے کشیدگی کے دوران جارحانہ اقدامات کے بجائے تحمل سے کام لیا، اپنے دفاع کا حق استعمال کیا۔ بلاول بھٹو کی برسلز میں یورپین تھنک ٹینک کو بریفنگ، کہا کشمیر دہشت گردی اور پانی کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، کشمیر کا تنازع حل ہونے تک صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وفاق زیادہ ٹیکسز صوبوں سے جمع کرتا ہے، اپنے وعدوں پر عمل کرے، وسائل فراہم کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، بولے مالی سال کے اختتام پر ریکارڈ 1460 اسکیمیں مکمل کرنے جا رہے ہیں، ہم IMF پروگرام میں ہیں، صوبوں کو بڑی رقم بچا کر رکھنی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی بھی شدید مذمت۔ KP حکومت کا رواں برس تاریخی سال تھا، صوبہ اسی وقت پرفارم کرتا ہے جب وفاق پرفارم کرے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، بولے پہلی بار نان ٹیکس ریونیو میں بہتری آئی، وفاق کی جانب سے NFC میں 90 ارب روپے کم ملے، ہم نے الزام تراشیاں چھوڑ کر آگے کی جانب دیکھا۔ کراچی میں ایک بار پھر زلزلہ، قائد آباد، شاہ فیصل کالونی اور یونیورسٹی روڈ کے اطراف 3.2 شدت کے جھٹکے محسوس کیے گئے، گہرائی 35 کلومیٹر ریکارڈ۔ 1 جون سے اب تک کراچی میں 39 مرتبہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر جاری، لاہور میں درجہ حرارت 42 ڈگری تک جانے کا امکان، کراچی میں پارہ 38 تک جائے گا، شدت 43 محسوس ہوگی۔ اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں بارش کی بھی پیش گوئی۔ کراچی میں ایک بار پھر زلزلہ، قائد آباد، شاہ فیصل کالونی اور یونیورسٹی روڈ کے اطراف 3.2 شدت کے جھٹکے محسوس کیے گئے، گہرائی 35 کلومیٹر ریکارڈ۔ 1 جون سے اب تک کراچی میں 39 مرتبہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر جاری، لاہور میں درجہ حرارت 42 ڈگری تک جانے کا امکان، کراچی میں پارہ 38 تک جائے گا، شدت 43 محسوس ہوگی۔ اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں بارش کی بھی پیش گوئی۔ پاکستان کی پہلی ICC ہال آف فیم ویمن کرکٹر ثنا میر کی وطن واپسی، وفاقی وزیر برائے IT شہزاد فاطمہ نے استقبال کیا، ملک کا نام روشن کرنے پر خراج تحسین۔